بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، آپ حضرات کو یہ خبر سناتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمیشہ کی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حق کو ایک مرتبہ پھر کامیابی عطا فرمائی اور باطل کو پھر سے ذلیل اور رسوا کیا. اس دفعہ رسوا ہونے والے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے والے اور ذلت اور رسوائی کی تصویر بننے والے غیر مقلدین حضرات تھے. اس کی میں کچھ مختصر رویداد جو مناظرہ ہوا اس کی مختصر سی رویداد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. ہوا یوں کہ تقریباً ایک ہفتے سے راجستھان کا ایک شہر ہے، مشہور شہر ہنومان گڑھ. ہنومان گڑھ کے مضافات میں کچھ تحصیلیں اور کچھ علاقے ہیں جیسے بہادرہ، نوہر وغیرہ. تو یہاں سے ہمارے ساتھی علماء کرام کے ہمارے پاس فون آ رہے تھے کہ 6 جنوری جمعے کے دن 6 جنوری 2017 جمعے کے دن غیر مقلدین سے کچھ گفتگو ہونی ہے نماز کے موضوع پر، تو آپ نوہر یا بہادرہ تشریف لائیں. جس طریقے سے انہوں نے بات بتائی اس طریقے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی 2-4 آدمی بیٹھ کے کوئی بات چیت کریں گے اور مستقل کوئی بڑا پروگرام یا کوئی بڑی تیاری نہیں ہے. خیر، ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور ہم 6 جنوری 2017 بروز جمعہ فجر کی نماز سے قبل نوہر کے لیے روانہ ہوئے اور تقریباً 11 بجے ہم نوہر پہنچے. نوہر پہنچنے کے بعد وہاں سے مقامی علماء حضرت مولانا یونس صاحب وغیرہ کو ساتھ لے کر ہم بہادرہ جوگی والا کے لیے روانہ ہوئے. بہادرہ سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جوگی والا کے لیے روانہ ہوئے اور ہم جمعے کے بالکل عین وقت وہاں ہم پہنچے. جمعہ کھڑا ہو چکا تھا، خطبے کا وقت ہو چکا تھا. ہم نے وہاں جمعہ پڑھا. جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے غیر متوقع طور پہ دیکھا کہ غیر مقلدین کا ایک جم غفیر وہاں موجود ہے، جبکہ جمعے سے پہلے ہمارے ساتھیوں کو اطلاع بھی نہیں تھی کہ کیا معاملہ ہے. ہمارے ساتھی تو اس کشمکش میں تھے کہ وہاں غیر مقلد حضرات پہنچے بھی ہیں یا نہیں پہنچے ہیں. فون کے ذریعے رابطہ کیا تو کسی نے بتایا کہ 1 آدمی آیا ہوا ہے، کسی نے بتایا کہ 2 آدمی، کسی نے بتایا کہ 3 آدمی، کسی نے بتایا کہ نہیں وہ تو کینسل کر دیا انہوں نے، اب نہیں آئیں گے. یعنی جمعے کی نماز سے 10 منٹ پہلے تک ہمارے ساتھی اسی کشمکش میں تھے کہ وہ غیر مقلدین حضرات جوگی والا کی مسجد میں پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں. اور چونکہ 2-4 دن پہلے سے ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے نہ فون اٹھایا اور ان سے ملاقات کے لیے گئے تو اس وقت بھی ملاقات نہیں ہوئی. اس لیے اصل صورتحال جو ہے مخفی تھی. لیکن وہاں پہنچنے کے بعد بڑی عجیب صورتحال کہ غیر مقلدین کی گاڑیاں مختلف علاقوں سے بھری ہوئی آئی ہوئی ہیں عوام کی، اور ان کا ایک جم غفیر وہاں موجود ہے. اور انہوں نے جمعے کی نماز کے فوراً بعد اپنا پروگرام بنا لیا، اپنا اسٹیج لگا لیا. بڑے بڑے کیمرے ویڈیوگرافی کے لیے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور بہت ساری کتابیں تپائیوں کے اوپر وہاں سجائی ہوئی ہیں. ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت بڑا انٹرنیشنل مناظرہ ان سے طے ہوا ہو، جبکہ ہمیں اس بات کی بالکل بھنک بھی نہیں تھی کہ معاملہ کیا ہے. صرف اتنا تھا کہ شاید کوئی 2-4 آدمی بیٹھ جائیں گے، کوئی 1 آدھ امام یا کوئی مولوی ہوگا اور مختصر سے کچھ گفتگو ہو جائے گی نماز کے مسئلے پر. لیکن ہمیں اس بات کا بالکل بھی قطعی اندازہ نہیں تھا کہ غیر مقلدین اتنی بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. رد غیر مقلدیت پہ مجھے کام کرتے ہوئے 8 سال کا عرصہ گزر گیا اور 50 مرتبہ غیر مقلدین سے سابقہ اور واسطہ پڑا ہے، لیکن آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بھی مناظرے میں غیر مقلدین اتنی تیاری کے ساتھ پہنچے ہوں جتنی تیاری کے ساتھ اس بار پہنچے ہیں. اصل میں ان کی نیتیں خراب تھی. ان کی نیتیں یہ تھی کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو بتایا تو تھا لیکن اشاروں کے اندر بتایا تھا، اور اسی وجہ سے ہمارے لوگ ان کی بات نہیں سمجھ سکے. اپنی سادہ فہمی اور سادہ لوہی کی وجہ سے اور اپنی شرافت اور سنجیدگی کی وجہ سے ان کی چالاکی اور دھوکے کو بھانپ نہیں سکے.
اور انہوں نے گپ چپ انداز میں اپنی مکمل تیاریاں کر لی. ان کا پروگرام یہ تھا کہ یا تو حنفی لوگ آئیں گے نہیں، اور اگر آئیں گے بھی تو کوئی ایک دو آدمی آئے گا، اس کے پاس تیاری بھی نہیں ہوگی، نہ کتابیں ہوں گی. ہمارے پاس پورا جم غفیر بھی ہے، کتابیں بھی ہیں، تیاریاں پوری مکمل ہے، باضابطہ تیاریاں ہیں مناظرے کی. اس لیے جو بھی آئے گا وہ دیکھ کے ہمیں مرعوب ہو جائے گا، اور اس کے مرعوب ہونے کا فائدہ اٹھا کر ہم ویڈیو کے اندر اپنی پوری فوٹوگرافی کر لیں گے کہ دیکھو ہم نے حنفیوں کی مسجد میں جا کے فتح حاصل کر لی، اور حنفی لوگ یا تو آئے نہیں، اور اگر آئے تو ان کی شکست ہو گئی، انہوں نے ہمارے مسئلے کو ثابت نہیں کیا. ان کا یہ مطلب ارادہ تھا. لیکن ہم نے جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، ہم نے ماحول کو دیکھا. دیکھنے کے بعد چند ضرورت کی کتابیں جو نماز کے مسئلے پر تھی اور جو تقریباً ہماری ضرورت کو کفایت کر سکتی تھی، حدیث کی کتابیں سیاہ ستہ کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، مجمع الزوائد، اور بہقی، مسند احمد، اور جناب مستدرک حاکم، سنن دارقطنی وغیرہ، یہ سب کتابیں، میزان الاعتدال، تقریب التہذیب، رجال کی کتابیں، یہ سب کتابیں ہم بھی لے کر گئے تھے احتیاط کے طور پر کہ اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی معاملہ ہو جائے تو بعد میں ہمیں پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. خیر، جب انہوں نے اپنا اسٹیج لگایا تو ہم نے بھی اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کتابیں گاڑی سے اتاریں. ہمارے ساتھیوں نے بھی اپنی کتابیں گاڑی سے اتاری اور تپاہیوں کے اوپر کتابیں سجا دی. بات چیت شروع ہوئی. غیر مقلدین کی طرف سے کہا گیا کہ مناظرے کے اصول طے کر لیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اصول طے کیے جائیں. ان کی طرف سے مناظر متعین ہوا مولوی محمد حنیف نام کا ایک مولوی، اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی طرف سے ناچیز عبدالاحد قاسمی کو مناظر متعین کیا گیا. دونوں مناظر بیٹھے، شرائط طے ہونے لگی. دعوے کا نمبر آیا تو چونکہ موضوع تھا مکمل نماز ثابت کرنی غیر مقلدین حضرات کو، تو غیر مقلدین سے جب ہم نے دعویٰ لکھنے کو کہا تو غیر مقلد مولوی نے دعویٰ لکھا کہ ہم اپنی پوری مکمل نماز تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک ادلہ اربع، 4 دلیلوں سے، یعنی کتاب اللہ، احادیث صحیحہ، اجماع امت اور قیاس سے ثابت کریں گے. یہ دعویٰ انہوں نے ہمیں لکھ کر دیا. جب یہ دعویٰ انہوں نے لکھا تو ہمیں ان کے دعوے کو پڑھنے کے بعد بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا کہ جو لوگ آج تک اپنے مجموع کے اندر اپنی عوام کے درمیان میں سینہ ٹھوک کر اعلان کرتے تھے کہ ہم اپنا ہر مسئلہ قرآن سے اور صحیح حدیث سے ثابت کرتے ہیں، صرف اور صرف ہمارے 2 ہاتھ ہیں، 2 ہاتھوں میں ہمارے قرآن اور حدیث ہے، تیسرا ہاتھ ہے نہیں، اس لیے تیسری چیز ہم مانتے بھی نہیں ہیں، جو کھلے عام مجموع کے اندر اجماع اور قیاس کی مخالفت کرتے تھے، قیاس کو کار شیطانی کہتے تھے کہ سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا، آج تعجب دیکھیے کہ جب ضرورت پڑی تو وہ خود قیاس کو ماننے کے دعوے کرنے لگے. ہم نے ان کا دعویٰ مجمع عام کے اندر پڑھ کر سنایا کہ بھائی جو لوگ آج تک صرف اور صرف قرآن اور حدیث کو ماننے کے دعوے کرتے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی نماز اجماع اور قیاس سے بھی ثابت کریں گے، جس سے پتہ چلا کہ یہ صرف قرآن اور حدیث سے اپنی نماز ثابت نہیں کر سکتے. تو عوام نے یہ بات سننے کے بعد انہیں بڑا پھٹکارا، بڑی لعنت ملامت کی انہیں کہ تم اپنی بات کے اوپر قائم رہو، یہاں صرف اور صرف تمہیں قرآن اور حدیث سے نماز ثابت کرنی ہے، قرآن اور صحیح حدیث سے، اس کے علاوہ تیسری چیز تم کوئی بھی پیش نہیں کر سکتے ہو. یا تو پھر کہو کہ ہماری نماز جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے ہم اجماع اور قیاس کو مانیں گے، اور اگر ہے جیسا کہ تمہارے دعوے ہیں تو پھر آج تمہیں صرف اور صرف قرآن و حدیث ہی پیش کرنی ہوگی. ہم نے عوام کو سمجھا دیا، اور عوام کی یہ بات الحمدللہ اتنی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی کہ عوام نے انہیں مجبور کیا کہ کاٹنے کے لیے کہ یہ اجماع اور قیاس کو کاٹیں اور صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے اپنی نماز کو ثابت کریں. یہ تیار تو نہیں تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اجماع اور قیاس کو کاٹنے کے بعد یہ اپنی نماز کا 5% حصہ بھی قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت نہیں کر سکیں گے. اس لیے بڑے مجبور ہو کر، بڑے پریشان ہو کر، اور جو دونوں طرف کے متفقہ امیر بنائے گئے تھے، مجلس کے فیصل بنائے گئے تھے، ان کے حکم سے مجبور ہو کر ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن زبردستی جب انہوں نے حکم دیا تو پھر ان کے مولوی نے اجماع اور قیاس کو کاٹ دیا. اور اب ان کا دعویٰ رہ گیا کہ ہم اپنی مکمل نماز تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک 2 دلیلوں سے، قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت کریں گے. جب انہوں نے یہ دعویٰ لکھ کر ہمیں دیا تو ہم نے اس کے پشت پر ہی بلکہ اس کے آگے ہی جواب دعویٰ لکھ دیا. ہمارا جواب دعویٰ ان الفاظ میں تھا کہ غیر مقلدین حضرات قرآن اور صحیح احادیث سے اپنی مکمل نماز ثابت نہیں کر سکتے، اور اگر وہ ثابت کر دیں تو ہم ان کے دعوے کو اور ان کے موقف کو تسلیم کر لیں گے اور اپنے مرجوح مسلک سے توبہ کر کے ان کے مسلک کے مطابق نماز ادا کرنی شروع کر دیں گے. یہ ہم نے جواب دعویٰ لکھ کر انہیں دے دیا. جب دعویٰ لکھا گیا اور جواب دعویٰ لکھا گیا تو دعویٰ اور جواب دعویٰ کے فوراً بعد گفتگو شروع ہو جایا کرتی ہے.
ہم نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ اب دعویٰ بھی ہو گیا، جواب دعویٰ بھی ہو گیا، اس لیے اب دونوں فریق اس کے اوپر دستخط کر دیں اور اس کے بعد جو ہے گفتگو شروع ہو جائے اور غیر مقلدین اپنے نماز کے اوپر دلائل دینے شروع کر دیں۔ لیکن غیر مقلدین کا ایک عجیب اسرار تھا، کہنے لگے کہ ہم نے دعویٰ لکھ دیا، اب آپ بھی دعویٰ لکھیں، آپ کو بھی دعویٰ لکھنا پڑے گا۔ ہم نے کہا کس چیز کا؟ کہ نماز کے موضوع پہ آپ بھی دعویٰ لکھیں۔ ہم نے کہا بھائی کسی بھی بحث کے اندر، مباحثے کے اندر، مناظرے کے اندر ایک فریق مدعی ہوتا ہے، ایک سائل ہوتا ہے، یا مدعا علیہ ہوتا ہے یا منکر ہوتا ہے، جسے مناظرے کی زبان میں سائل کہتے ہیں اور عوامی عدالتوں کے اندر اسے مدعا علیہ کہتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ دونوں فریق دعویٰ لکھیں، ایک فریق دعویٰ لکھے گا دوسرا جواب دعویٰ لکھے گا۔ آپ عجیب آدمی ہیں کہ مناظرہ کرنے تو چلے آئے لیکن مناظرے کی الف با تا سا سے بھی واقف نہیں۔ مناظروں کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ ایک مدعی ہوگا ایک سائل ہوگا۔ آپ تو عجیب بات ہے، ایک شخص کو مدعی بھی بنانا چاہتے ہیں اور سائل بھی بنانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو مناظرے کا یہ اصول معلوم نہیں؟ ہم نے انہیں جھنجھوڑا لیکن وہ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہم اجماع اور قیاس کے پردے میں اپنی نماز ثابت کر کے عوام کو یہ تاثر دیں گے کہ دیکھو ہم نے اپنی نماز ثابت کر دی ہے۔ لیکن جب اجماع اور قیاس کٹ گیا تو ان کے سارے ارمانوں پہ پانی پھر گیا اور اب انہیں اپنی عافیت اسی میں نظر آئی کہ اب شور شرابہ کریں، وقت ضائع کریں، فالتو کی باتوں کو چھیڑ کر وقت ضائع کرتے رہیں تاکہ وقت مکمل ہو جائے اور ہمیں دلائل دینے کا نمبر ہمارا نہ آئے اور اس طریقے سے ہم جو ہے یہاں سے چلے جائیں، ذلت اور رسوائی ہمیں دیکھنی نہ پڑے۔ اس لیے وہ برابر ضد کرتے رہے، ہم سمجھاتے رہے لیکن وہ ضد کرتے رہے، عوام بھی برابر انہیں کہتی رہی، عوام بھی ضد کرتی رہی، عوام ساری کی ساری جتنی بھی گاؤں کے لوگ تھے سب کے سب انہیں برابر کہتے رہے، اصرار کرتے رہے، عوام خواص سب کہتے رہے۔ مجلس کا جو متفق امیر طے کیا گیا تھا جس کے اوپر غیر مقلدین نے بھی اتفاق کیا تھا اور جو بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی ایماندار قسم کا آدمی تھا اور جس نے قسم کھا کر وعدہ کیا تھا کہ میں حق کے مطابق فیصلہ کروں گا، اس نے بھی کم سے کم 50 مرتبہ غیر مقلدین کو کہا کہ اب آپ دلائل دینے شروع کریں، گفتگو شروع کریں، لیکن اس کے باوجود بھی غیر مقلدین نے گفتگو شروع نہیں کی اور برابر یہی کہتے رہے کہ آپ بھی دعویٰ لکھیں جس طرح ہم نے دعویٰ لکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے کھڑے ہو کر ایک حدیث پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البینۃ علی المدعی، کہ دلائل جو ہے وہ صرف اور صرف مدعی کے ذمے ہوتے ہیں اور اس مسئلے کے اندر مدعی آپ ہیں، کیونکہ آپ نے دعویٰ لکھا ہے، دعویٰ لکھنے والا مدعی ہوتا ہے، اس لیے صرف آپ ہی کے ذمے دلائل ہیں۔ جب ہمارے ذمے دلائل ہی نہیں ہیں تو ہم دعویٰ کیسے لکھیں؟ تو شریعت کی روح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی مدعی ایک ہی ہوگا اور دوسرا فریق جو ہے وہ مدعا علیہ ہوگا، اور مدعا علیہ کی ذمہ دلائل دینا نہیں بلکہ دلائل کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے اب آپ یا تو اس حدیث کو مان لیں، بخاری کی روایت ہے، اور اگر اس حدیث کو نہیں مانتے تو کم از کم کوئی ایسی حدیث پیش کر دیں جس کے اندر یہ ہو کہ دو مدعی ہوں گے کسی بھی مباحثے کے اندر، تو ہم جو ہے دعویٰ لکھ کے دے دیں گے۔ لیکن غیر مقلد نہ تو بخاری کی اس روایت کو ماننے کے لیے تیار تھے اور نہ ہی کوئی دوسری حدیث پیش کرنے کے لیے تیار تھے جس میں دو مدعیوں کا ذکر ہو۔ خیر برابر بات یوں ہی الجھی رہی۔ ان کا مقصد تھا کہ وقت ضائع کرتے رہو، وقت برباد کرتے رہو تاکہ گفتگو ہونا اور ہم عافیت کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں۔ وقت ضائع کرتے کرتے تقریباً 2 گھنٹے انہوں نے ضائع کر دیے۔ جب 2 گھنٹے ضائع ہو گئے اور عوام کا غصہ ان کے اوپر بہت زیادہ بڑھ گیا، عوام ان کے اوپر برہم ہونے لگی کہ تم ہمارا وقت خراب کر رہے ہو، اتنی کتابیں لے کر آئے لیکن ثابت کرنا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں وقت تم برباد کر رہے ہو، ہمارا گفتگو شروع ہونی تھی لیکن تم جو ہے گفتگو شروع کرنے کو تیار نہیں ہو۔ تو پھر بڑی مشکل سے مجبور ہو کر ذلیل و رسوا ہو کر ان کے مناظر نے اعلان کیا کہ ٹھیک ہے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں مکمل نماز کے مسئلے پر۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے گفتگو شروع کریں، لیکن اس سے پہلے وقت کا تعین کر لیں کہ دونوں مناظر کتنے منٹ گفتگو کریں گے۔ ہم نے رائے دی کہ 5 منٹ دونوں مناظر گفتگو کریں، چونکہ آپ مدعی ہیں اس لیے پہلے آپ گفتگو کر لیں اس کے بعد ہم۔ لیکن غیر مقلدین نے عجیب بات کہی، ان کے مناظر نے بھی اور ان کے تمام لوگوں نے، کہنے لگے کہ نہیں ہم اپنی مکمل نماز ثابت کریں گے، تکبیر تحریمہ سے سلام تک دلائل دیتے جائیں گے، وقت جتنا بھی لگ جائے، جب ہماری نماز مکمل ہو جائے، چاہے 1 گھنٹہ چاہے 2 گھنٹے کتنا بھی وقت لگے، جب ہماری نماز مکمل ہو اس کے بعد ہی آپ گفتگو کریں گے اور درمیان اور بولیں گے، بیچ میں کسی کو بھی بولنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ان کی یہ بات عجیب بات تھی۔ میں نے اس بات کے اوپر عوام کو سمجھایا کھڑے ہو کر کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ سے سلام تک نماز میں سینکڑوں اور ہزاروں مسئلے ہیں، یہ سینکڑوں اور ہزاروں مسئلے ایک ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ سینکڑوں ہزاروں مسئلے ایک ساتھ
سن لیں گے اور سمجھ لیں گے، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایک مسئلہ پیش کریں، جب ایک مسئلے کے اوپر بات کلیئر ہو جائے تو دوسرا، جب دوسرا مسئلہ حدیث سے اور قرآن سے ثابت ہو جائے پھر تیسرا مسئلہ، اس طریقے سے ایک ایک مسئلہ کر کے ثابت کریں تاکہ بات بھی آسان ہو جائے اور عوام کی بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ عوام ساری کی ساری کہنے لگی کہ ہم ساری نماز ایک ساتھ نہیں سمجھ سکتے، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں تو ایک ایک مسئلہ کلیئر کر کے سمجھاؤ تو ہماری سمجھ میں آ جائے گی بات۔ عوام نے یہ بات کہی، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو پوری نماز مکمل ایک ساتھ ثابت کریں گے۔ عوام کہتی رہی کہ اگر تم ثابت کرو گے تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، جبکہ آج ہمیں سمجھانا ہے۔ 2 گھنٹے مسلسل کیا کیا تم بتاؤ گے، 3 گھنٹے مسلسل کیا کیا تم سناؤ گے، ہزاروں مسئلے ہمارے سامنے آئیں گے، اس لیے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات۔ امیر مجلس جو تھے حاجی فاروق صاحب، متفقہ امیر مجلس دونوں طرف کے، انہوں نے بھی برابر یہی بات کہی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بات کریں، دونوں فریق 10-10 یا 5-5 منٹ بات کریں، ایک ایک مسئلے کے اوپر بات کریں، لیکن غیر مقلد بالکل بھی تیار نہیں ہوئے۔ عوام جو وہاں کی تھی وہ سب کے سب ان کے اوپر برابر اصرار کرتے رہے، ضد کرتے رہے، انہیں برابر شرم دلاتے رہے، غیرت دلاتے رہے، لیکن یہ کسی بھی صورت میں ایک ایک مسئلہ نمبر سے اور طریقے سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب ہم نے دیکھا کہ وقت بہت کم بچا ہے، اذان میں صرف 15 منٹ کا وقت بچا ہے، اور اب ان لوگوں کی مراد پوری ہو گئی کہ وقت ضائع کر دو، اذان ہو جائے گی، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا اور پھر نماز کے بعد جو ہے ہم لوگ یہاں سے فرار ہو جائیں گے، تو میں نے اتمام حجت کے لیے سب پورے مجمع کے درمیان میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ایک بات میں پیش کرتا ہوں جو تمہارے لیے بھی آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسان ہے اور پورے مجمع کے لیے آسان ہے۔ سب لوگوں نے کہا کہ پیش کرو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ جب اپنے گھروں کے اندر کھانا بناتے ہیں اور پوری دیگ کے اندر سے صرف 1 یا 2 دانے نکال کر چیک کرتے ہیں کہ کھانا بن گیا، تیار ہو گیا یا ابھی ناقص ہے، ادھورا ہے، کچا ہے، اسی طریقے سے آج نماز کا کوئی بھی ایک مسئلہ غیر مقلدین حضرات جو ہمارے اور ان کے درمیان میں اختلافی ہو، کوئی بھی ایک مسئلہ یہ لے لیں اپنی سہولت کے اعتبار سے اور صرف ایک مسئلہ یہ نماز کا ثابت کر دیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو ان کے اور ہمارے درمیان میں اختلافی ہو۔ اگر انہوں نے ایک مسئلہ بھی ثابت کر دیا تو ہم مان لیں گے کہ ان کی مکمل نماز درست ہے۔ صرف ایک مسئلہ ثابت کر دیں، پوری نماز کو چھوڑیں۔ ہماری اس بات کے اوپر پبلک بہت خوش ہوئی اور کہنے لگے ہاں یہ بات آسان ہے، ایک بات ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے، اور اگر ایک بات انہوں نے ثابت کر دی تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آگے بھی ان کے پاس کچھ ہے، اس لیے ایک مسئلہ یہ ثابت کریں۔ چونکہ بات معقول تھی، مطالبہ معقول تھا، سب کے سب نے ایک زبان ہو کر یہ مطالبہ کیا، پبلک نے، عوام و خواص نے، تو غیر مقلدین مجبور ہوئے اس کے اوپر غور کرنے کے لیے اور کہنے لگے ہمیں تھوڑا سا وقت دو، ہم مشورہ کرتے ہیں اپنا۔ چنانچہ ایک سائیڈ میں سارے غیر مقلد کھڑے ہوئے، ان کے جو علماء مناظرین تھے وہ سارے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے 2-3 منٹ 4-5 منٹ کچھ مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد پھر آگے کہا کہ ہم نے مشورہ کر لیا۔ ہم نے کہا بھائی بتاؤ کیا مشورہ کیا؟ کہنے لگے کہ ہم نے مشورہ یہ کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی ایک مسئلے پر گفتگو کرنی ہے تو آپ تاریخ اور ڈیٹ طے کر لو آگے کے لیے، آگے ہم کسی ایک مسئلے پر گفتگو کریں گے، ابھی تو ہم مکمل نماز پہ تیاری کر کے آئے تھے، ایک مسئلے پہ تیاری کر کے نہیں آئے تھے۔ یہ عجیب احمقانہ اور جاہلانہ بات اس نے کہی، اور اس کی یہ بات سننے کے بعد اتنی بیوقوفانہ بات تھی یہ کہ عام سے عام آدمی کی بھی سمجھ میں آ گئی، اور سب اس کے اوپر بہت ہنسے، لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، تمسخر کیا اس کا لوگوں نے کہ عجیب آدمی ہے یہ غیر مقلدین، جو پوری نماز تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک تو ثابت کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایک مسئلہ جب ثابت کرنے کا نمبر آئے تو کہتے ہیں ایک مسئلہ ثابت کرنے کی ہماری تیاری نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، سینکڑوں مسئلے قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کو تیار ہیں، کہہ رہے ہیں، خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پوری نماز ایک ساتھ ثابت کریں گے، لیکن جب ہماری طرف سے کہا گیا کہ صرف ایک مسئلہ ثابت کر دو جو بھی تمہیں آسان لگے، جس پہ تمہیں دلائل زیادہ ملے، تو کہنے لگے کہ ہماری تیاری نہیں۔ عجیب بات ہے، لوگوں نے بہت مذاق بنایا ان کا، اور ان کی یہ بات سننے کے بعد پبلک نے، جو وہاں کی جوگی والا کے عوام تھے، مسجد کے جتنے بھی مقتدی ذمہ دار حضرات تھے، سب نے انہیں دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ آپ کی بات سے ہم اچھی طرح سمجھ گئے، آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس صرف ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، جہالت ہے، شور شغب ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اور اس طرح کی حرکت کے لیے، شور شرابے کے لیے، اس طرح کی فالتو بکواس کے لیے آئندہ ہماری بستی کے اندر نہ آئیں، بس اسی کے اندر بہتر ہے، ساری بات ہماری سمجھ میں آ چکی ہے، حقیقت ہمارے سامنے کھل چکی ہے، اس لیے آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ غیر مقلدین کی بڑی انسلٹ ہوئی، بڑی ذلت ہوئی، بڑی بے شرمی کے ساتھ جو ہے انہیں بے شرمی کا منہ دیکھنا پڑا۔ عوام کی سب کے بات سمجھ میں آ گئی، عوام خوش۔ جب غیر مقلدین کو ذلت اور رسوائی ہوئی تو ان کے ساتھ جو جم غفیر آیا ہوا تھا باہر کا، ان کی پبلک کا،
وہ سب کے سب انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، ہو ہلہ شروع کر دیا. حالانکہ مسجد کے اندر عصر کی اذان ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے نہ اذان کا خیال کیا نہ مسجد کے آداب کی رعایت کی، اور شور شرابہ ہو ہلہ مسجد میں بہت زبردست. بعض لوگوں نے تو گالی گلوچ بھی شروع کر دی. وہ مثال کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. جب دلائل سامنے نہیں آئے، ذلت اور رسوائی ہوئی، تو اب کیا کرتے بیچارے؟ مرتا کیا نہ کرتا، تو شور شرابہ کرنا شروع کر دیا. ہمارے سارے لوگ جا کر مسجد میں بیٹھ گئے، صفوں کے اندر صفیں درست کر لی، نماز کی تیاری کرنے لگے، اور غیر مقلدین برابر صحن میں مسجد کے شور کرتے رہے، ہنگامہ کرتے رہے، گالی گلوچ کرتے رہے، چیختے رہے، یہاں تک کہ نماز کھڑی ہو گئی. جب نماز کھڑی ہوئی تو غیر مقلدوں میں بہت سو نے نماز پڑھی اور بہت سے باہر شور کرتے رہے اسی طرح. اور سلام پھیرنے کے بعد ہم نے اعلان کر دیا کہ تمام حضرات مسجد کے اندر رکیں. غیر مقلد رکنا چاہیں تو رک جائیں، جانا چاہیں تو جائیں، ویسے بھی انہیں فرار ہونا ہے. نماز کے تعلق سے مسجد میں گفتگو ہوگی. چنانچہ غیر مقلدین تو سارے کے سارے وہاں سے فرار ہو گئے. الحمدللہ ہمارے ساتھی رکے، مقتدی رکے، اور رکنے کے بعد جو ہے سب نے گفتگو سنی، خطاب ہوا وہاں تفصیل کے ساتھ. نماز کے تعلق سے غیر مقلدین جو دھوکے دیتے ہیں وہ کھول کر بیان کیے گئے. عوام کی بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی، اور گفتگو کے بعد سارے عوام کو ہم نے گواہ بنا کے کہا، جتنے بھی وہاں موجود تھے، جس مسجد میں گفتگو ہوئی اس کے امام بھی تھے، اس کے ذمہ دار حضرات بھی تھے، اس کے مقتدی بھی تھے، سب کی موجودگی میں ہم نے کہا کہ آپ سب اس بات کے اوپر گواہ رہنا کہ آج غیر مقلدین ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکے، جبکہ سینکڑوں مرتبہ ان سے حدیث پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور ان کے پاس حدیث کی کتابیں تھیں، لیکن وہ پیش نہیں کر سکے. پوری نماز تو کیا ایک مسئلے کا مطالبہ کیا گیا وہ بھی پیش نہیں کر سکے، اور وہ بھی ثابت نہیں کر سکے. اس لیے گواہ رہنا کہ ان کے پاس کچھ نہیں. عوام نے کہا کہ ہم گواہ ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور آئندہ ہم ان لوگوں کو کسی بھی غلط نیت سے اپنی بستی کے اندر قدم نہیں رکھنے دیں گے. اس کی ہم نے آخر کی ویڈیو بنائی بطور ثبوت کے، تاکہ جھٹلایا نہ جا سکے. ثبوت کے طور پر ویڈیو بنائی، اور وہ ویڈیو